السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ اچانک مجھے کسی گروپ میں ملا، اور پھر جب میں نے اس پر ریسرچ کی تو بہت ساری ویڈیوز مجھے ان صاحب کی ملی۔ یہ قرآن مجید کو رسیوں میں ڈال کر، رسیوں کے ساتھ باندھ کر، اور اس کے اندر پتہ نہیں کینچی رکھ کر اور انگوٹھے کے ساتھ انگوٹھا ملا کے، اور پتہ نہیں کیا منتر کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اور جب بات کی جائے ان سے، اور جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی استخارہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا سوچ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ دین وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جس کو آپ دین سمجھتے ہیں لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دین کا ایک ایسا کام پتہ چل گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو دین کی یہ بات پتہ نہیں تھی، مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی گستاخی رسول ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے استخارہ کرنے کا؟ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا مکمل استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طرح استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے، ان کے پاس استخارہ کرانے کے لیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں، میں نے ان کی اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جن میں یہ اپنے کسی کے بازو کے اوپر ناپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بازو بڑا ہو رہا ہے، بازو چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے جادو کو دیکھنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے لوگوں کا علاج کرنے کا؟ حالانکہ قرآن مجید کو جس چیز کے لیے بنا دیا گیا ہمارے معاشرے میں کہ ختم پڑھ لیا قرآن مجید سے، قرآن مجید کو قسم کے لیے استعمال کر لیا، حالانکہ قرآن مجید کی پہلی سورت کے بعد جو سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کا مضمون شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ رب العزت نے فوراً اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی۔ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، لوگ اس کو رسیوں سے باندھ کر اس سے استخارہ کیا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ھدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور ان صاحب کو دیکھیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ناپسند کیا ہے ان مونچھوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی داڑھی والے اور بڑی مونچھوں والے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اگر یہ سفیر نہ ہوتے تو میں ان کی گردنیں قلم کروا دیتا۔ اور اس طرح کے لوگ دین پھیلا رہے ہیں، اس طرح کے لوگ دینی طریقے سے علاج کر رہے ہیں، اور ہماری جاہل قوم ان لوگوں کے پاس جا بھی رہی ہے، ان سے علاج کروا بھی رہی ہے۔ اللہ مجھے محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ اگر اس چیز کا نام دین بن گیا تو پھر یہ دین نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دین کے نام پر لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں، اور قرآن کو استعمال کرنا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم نے قرآن کو استعمال کرنا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جو کہ قرآن کا سبجیکٹ ہے، جو کہ قرآن کا مضمون ہے، نہ کہ قرآن نازل ہوا تھا استخاروں کے لیے اور قسموں وعدوں کے لیے۔ اور اسی طرح آپ ان صاحب کو دیکھیں، انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھیں تو آپ کے گھر میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گا، آپ کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اور میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس اونٹ کے اندر تو ساری ہڈیاں اونٹ کی ہیں، آپ نے تو ایک ہڈی اونٹ کی گھر میں رکھنی ہے، اس اونٹ میں تو ساری ہڈیاں ہی اونٹ کی ہیں، اور وہ بیچارہ اونٹ ساری زندگی مشکلات میں گزار دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ صحراؤں میں رہا کرتے ہیں، اونٹ جنگلوں بیابانوں میں اور جہاں پانی تک میسر نہیں ہوتا وہاں اونٹ رہا کرتے ہیں۔ جو اونٹ بیچارہ اپنی مشکلات کم نہیں کر سکتا، وہ اونٹ کی ہڈی آپ کی مشکلات کم کرے گی؟ اللہ رب العزت نے تو کہا ہے کہ میں ساری مشکلیں حل کرنے والا ہوں، میں لوگوں کا پالنے والا ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ تو نہیں کرے گا، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ ہڈی اٹھا کے آپ رکھ لیں، یہ آپ کی پریشانیاں ختم کریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔